امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ کے 14ویں دن اسرائیل نے تہران پر حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ اس سے قبل اسرائیل پر ایرانی میزائل حملوں میں درجنوں افراد زخمی ہوئے۔ ادھر ایران کے پاسداران انقلاب نے امریکی طیارہ بردار بحری بیڑے USS ابراہم لنکن کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ تاہم امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ ابراہم لنکن بدستور آپریشن ایپک فیوری میں حصہ لے رہا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایرانی میزائل حملوں کے پیش نظر یروشلم کے مقدس مقامات پر عبادات عارضی طور پر معطل کر دی گئی ہیں۔ تہران اور لبنان اسرائیلی حملوں کی زد میں ہیں، جبکہ ایران کے میزائل حملے بھی بدستور جاری ہیں۔ یہ جنگ کس طرف جا رہی ہے اور کسی بھی فریق کی جانب سے جنگ کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں ہو رہی؟ میں ہوں غضنفر حیدر اور یہ آج BBC نیوز اردو کے پروگرام جہنما کی ہماری ٹاپ سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام میں دیکھیے گا ایران کے نئے رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنہئی کا پیغام کہ وہ ایرانیوں کے خون کا بدلہ لیں گے۔ افغانستان میں پاکستانی فضائی حملوں کے بعد جوابی کارروائی میں کوہاٹ چھاونی پر ڈرون حملے، پاکستان اور طالبان حکومت کے درمیان جاری تنازع اب تیسرے ہفتے میں داخل۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے ایک بار پھر تہران میں بڑے پیمانے پر نئے حملے شروع کر دیے ہیں۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق وسطی تہران میں زوردار دھماکوں کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ ایک دھماکہ قدس ریلی کے قریب ہوا، جہاں ہزاروں ایرانی رمضان کے آخری جمعے کو ایک سالانہ تقریب میں فلسطین کی حمایت میں جمع ہوئے تھے۔ عمان کے سرکاری میڈیا نے بتایا ہے کہ ایک ڈرون کا ملبہ گرنے سے 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، اور سعودی عرب کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اس کی فوج نے درجنوں ڈرون مار گرائے ہیں، جبکہ دبئی میں حکام کا کہنا ہے کہ ایک تباہ شدہ ڈرون کے ملبے کا ٹکڑا شہر کے مرکزی علاقے میں ایک عمارت پر گرا۔ اس کے بعد شہر کے اوپر دھواں اٹھتا ہوا دیکھا گیا۔ اور مشرقی بحیرہ روم میں نیٹو کے ایئر بیس کی جانب داغے گئے ایرانی بیلسٹک میزائل کو مار گرایا گیا ہے۔ یہ نیٹو کا ایک اہم فوجی اڈہ ہے جہاں امریکی فوجی تعینات ہیں۔ اسی دوران امریکی فوج کا کہنا ہے کہ ایک ری فیولنگ طیارہ گرنے کے بعد زخمی ہونے والے 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ طیارے میں موجود 2 دیگر افراد کی حالت کے بارے میں ابھی کچھ معلوم نہیں ہے۔ ادھر حزب اللہ کے درمیان جنگ تیز ہو گئی ہے۔ حالیہ کشیدگی میں لبنان میں سینکڑوں لوگ ہلاک اور لاکھوں بے گھر ہو گئے ہیں۔ اس ہفتے BBC نے شہر نباتیہ میں امدادی کارکنوں کے ساتھ کچھ وقت گزارا، جو اب اسرائیل کے نئے اعلان کردہ انخلا والے علاقے میں شامل ہو چکا ہے۔ وائر ڈیویز کی رپورٹ سعد سہیل کی زبانی۔ صبح کے 9 بجے نباتیہ کے سول ڈیفنس کے اہلکار دن کے پہلے فضائی حملے پر پہنچتے ہیں۔ یہ ایک رہائشی عمارت ہے جس کے نیچے دکانیں ہیں۔ اس عمارت پر حملہ کیوں کیا گیا اسرائیل نے نہیں بتایا، لیکن آج اس ٹیم کو ایسے کئی مزید واقعات پر جانا پڑے گا۔ ہم جانتے ہیں ایسے حالات میں کام کرنا خطرناک ہے، لیکن ہم لوگوں کی جانوں کے ذمہ دار ہیں۔ ہم شہریوں کے لیے ایک حفاظتی سہارا ہیں۔ یہ ہمارے اپنے لوگ اور ہماری کمیونٹی ہے، اس لیے ہمیں ان کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ نباتیہ کی سڑکیں سنسان اور خالی ہیں۔ جمعرات تک یہ شہر اسرائیل کے جنوبی پابندی والے علاقے سے باہر تھا، لیکن اب تقریباً سب لوگ یہاں سے جا چکے ہیں۔ اس علاقے پر مسلسل فضائی حملے ہو رہے ہیں۔ شہر کے نبیہ بری ہسپتال میں سب لوگ انتظار میں ہیں۔ تھکے ہوئے عملے کے لوگ ہسپتال میں ہی سو رہے ہیں تاکہ جب زخمی، مرنے والے یا غمزدہ لوگ آئیں تو وہ فوراً ان کی مدد کر سکیں۔ ایک باپ کا دکھ قابو سے باہر ہے۔ اس کے بیٹے کی لاش کئی دن تک ملبے میں دبی رہی۔ اس پر اسرائیلی فضائی حملہ ہوا تھا۔ وہ حکومت سے بھی ناراض ہے اور سب سے غصے میں ہے۔ ہسپتال کا عملہ خاموشی سے اس کے دکھ کو سمجھتا ہے، کیونکہ یہ کہانی ان کے لیے نئی نہیں ہے۔ ہر رات بہت شدید اور سخت حملے ہوتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کیا کہوں۔ ہم بہت زیادہ تھک چکے ہیں۔ ہم ہسپتال کے باہر انتظار کر رہے ہیں اور آپ آسمان میں اسرائیلی جہازوں کی آواز سن سکتے ہیں۔ سب لوگ فضائی حملوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب حملے ہوتے ہیں تو ایمبولینس زخمیوں کو لے کر یہاں آتی ہے۔ ہم دن کے آخر میں یہاں سے جانے والے تھے کہ 2 اور بہت بڑے دھماکے ہوئے۔ ایک حملہ اس گاؤں پر ہوا جو نباتیہ کے کنارے پر ہے، اور ہم ہسپتال کے بالکل قریب ہیں۔
ایک اور حملہ میرے جنوب کی طرف ہوا۔ ان حملوں سے پہلے اسرائیلی فوج کی طرف سے کچھ عام انخلا کی وارننگ دی گئی تھی، لیکن وہ زیادہ واضح نہیں تھی۔ ہم اس وقت اس علاقے میں ہیں جو اسرائیل کے مقرر کردہ جنوبی انخلا والے علاقے کے شمال میں ہے، لیکن حملوں کی شدت اور طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اب یہاں کے بہت سے علاقے خالی ہو چکے ہیں، کیونکہ یہاں رہنا بہت خطرناک ہو گیا ہے، لیکن ہر کوئی یہاں سے جا نہیں سکتا یا جانا نہیں چاہتا۔ ریسکیو ٹیم کو انتصار یاسین اپنی چوتھی منزل کے فلیٹ میں ملتی ہیں۔ وہ اپنی ویل چیئر پر خوف سے ساکت بیٹھی ہیں اور اپنے بم سے تباہ گھر کو چھوڑنے سے ہچکچا رہی ہیں۔ ریسکیو ٹیم انہیں احتیاط سے ملبے کے درمیان سے نکال کر ہسپتال کی نسبتاً محفوظ جگہ تک لے جاتی ہے۔ جب حملہ ہوا تو میں بہت ڈر گئی تھی۔ میں مسلسل خوف اور گھبراہٹ میں جی رہی ہوں اور میرا دل تیزی سے دھڑک رہا ہے۔ جو لوگ اب تک یہاں رکے ہوئے ہیں شاید انہیں بھی اب جانا پڑے، کیونکہ اسرائیل کی کارروائیاں تیز ہوتی جا رہی ہیں، لیکن ڈاکٹر اور سول ڈیفنس کے اہلکار کہتے ہیں کہ وہ یہیں رہیں گے۔ اور اس بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت برلن سے میرے ساتھ موجود ہیں صحافی سیر بلوچ۔ سیر، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ کیا یو ایس اور اسرائیل کے جو اہداف ہیں وہ اب الگ الگ ہو گئے ہیں؟ دیکھیں، جو یو ایس اور اسرائیل کے جو ویسے اہداف ہیں وہ تو ایک ہیں کہ ایران کے خلاف جو بھی ان کا اثر و رسوخ ہے خطے میں اس کو کسی بھی طرح سے کمزور کرنا ہے، لیکن جو ان کے اسٹریٹجک اہداف ہیں وہ دونوں کے الگ ہیں۔ جیسے اسرائیل کا سب سے بڑا فوکس اس وقت یہ ہے کہ جو ایران کا جوہری پروگرام ہے اس کو ختم کر دیں، ان کا جو علاقائی نیٹ ورک ہے اس کو کمزور کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے مطلب سرحدی علاقوں میں جو بھی خطرات ہیں اس کو ختم کر دیں۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کا سب سے بڑا فوکس اس وقت یہ ہے، اسٹریٹجک فوکس یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جنگ سے ایک تو بچائے، کسی بھی طرح کی علاقائی جنگ سے بچائے، ساتھ میں جو خطے میں طاقت کا توازن ہے اس کو برقرار رکھے۔ تو اس حساب سے دونوں کے جو اسٹریٹجک اہداف ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ جنگ تو ایران کے خلاف شروع ہوئی تھی، تو یہ اب لبنان پر اتنی بمباری کیوں ہو رہی ہے؟ اس حوالے سے زیادہ تر جو ایران کا پراکسی نیٹ ورک ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسرائیل یہ دعویٰ کرتا ہے کہ لیبنان میں ایران کا سب سے زیادہ جو حمایتی ہے یا جو اس کی پراکسی نیٹ ورک ہے جو کہ حزب اللہ ہے وہ وہاں پر بستا ہے، اور اسی دعوے کے بنیاد پر وہ وہاں پر بمباری کر رہے ہیں۔ بہت سے علاقوں میں جو آپ نے دیکھا جہاں پر بمباری ہوئی بھی ہے وہ زیادہ تر جو سرحدی علاقے اسرائیل کے ساتھ لگتے ہیں وہاں پر کی جا رہی ہے۔ جس حوالے سے اب یہاں پر یہ جنگ جو ہے پہلے شروع تو ایران کے خلاف ہوئی تھی، لیکن اس کے پراکسی نیٹ ورک کو کسی بھی طرح سے کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ مانا بھی جاتا ہے اور یہ ہم نے دیکھا بھی ہے کہ جو حزب اللہ ہے وہ زیادہ تر جو مالی اور جس طرح سے ویپنز وغیرہ ہیں اس کی مدد وہ ایران سے لیتا ہے، اور کچھ عرصے کے لیے اسرائیل کی کوشش یہ ہے کہ وہ اس کے جو نیٹ ورک ہے اس کو کمزور کر دیں۔ اچھا، خطے کے جو ممالک ہیں خاص طور پر خلیجی ریاستیں، وہ اس کشمکش میں کہاں کھڑی ہیں؟ مختصراً بتا دیں ہمیں۔ دیکھیں، زیادہ تر جو آپ کے خلیجی ممالک ہیں وہ تو اس وقت اس بات پر سوچ رہے ہیں کہ جو ان کے کانٹریکٹس ملٹری بیسز کے خاص طور سے یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ہوئے ہیں اس کو مزید کنٹینیو رکھیں یا نہ رکھیں۔ اس وقت ان کے لیے سب سے بڑا سوال یہ ہے، اور اس جنگ میں وہ اپنے آپ کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح سے ایران سے ڈائریکٹلی نہیں لڑائی کرنا چاہتے، کیونکہ وہ ایک طرح سے کانٹریکٹ میں ہیں یو ایس کے ساتھ، اور ایران نے اس بات کو کلیئر کیا ہے کہ وہ اپنے حفاظت کے لیے کسی بھی ایسے ملک پہ حملہ کرے گا ملٹری بیس پہ جو اس کے خلاف کارروائی کرے گی۔ تو وہ اس وقت اس چیز کو سوچ رہے ہیں کہ ہمیں مزید یہ کانٹریکٹس یو ایس کے ساتھ آگے بڑھانے چاہیے یا نہیں بڑھانے چاہیے۔ برلن سے سہر بلوچ ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ ایران کے نئے رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنہئی نے اپنے پہلے پیغام میں آبنائے ہرمز کو دباؤ کے ایک اہم ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ آج ٹرینڈنگ میں اسی موضوع پر بات کریں گے۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے اپنے پہلے عوامی پیغام میں کہا ہے کہ ایران آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کو ایک مؤثر دباؤ کے طور پر استعمال کرے گا۔ ان کے بقول وہ مقام جہاں دشمن سب سے زیادہ کمزور ہے وہ آبنائے ہرمز ہے۔ ان کا یہ بیان ایرانی سرکاری ٹی وی پر نشر کیا گیا، تاہم مجتبیٰ خامنہئی خود منظر عام پر نہیں آئے اور ان کا پیغام ایک نیوز ریڈر نے پڑھ کر سنایا۔ سپریم لیڈر مقرر ہونے کے بعد سے اب تک ان کی کوئی ویڈیو یا تصویر جاری نہیں کی گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حالیہ جنگ میں ہلاک ہونے والے شہریوں اور فوجیوں کے خون کا بدلہ لیں گے اور خطے میں موجود امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جانا جاری رہے گا۔ ایران کے رہبر اعلیٰ نے پڑوسی ممالک کو بھی خبردار کیا۔ ان کے بقول ایران کے 15 ہمسائے ممالک کے ساتھ زمینی یا سمندری سرحدیں ہیں اور تہران ہمیشہ ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات چاہتا ہے، لیکن
اب ان ممالک کو واضح کرنا ہوگا کہ وہ ایران کے خلاف کارروائی کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں۔ ادھر عالمی توانائی کی ایجنسی کا کہنا ہے کہ موجودہ بحران تیل کی رسد کے لیے تاریخ کے سب سے بڑے خلل میں سے ایک بن سکتا ہے، جس کے اثرات عالمی معیشت پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ افغان پولیس کا کہنا ہے کہ دارالحکومت کابل پر پاکستانی فضائیہ کے نئے حملوں میں 4 افراد ہلاک اور 15 زخمی ہو گئے ہیں۔ طالبان حکومت کے ترجمان کے مطابق قندھار، پکتیا اور پکتیکا پر بمباری کی گئی ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ قندھار ایئرپورٹ کے قریب ایک نجی ایئر لائن کے تیل ڈپو کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاکستان نے اب تک تازہ حملوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہے۔ بی بی سی پشتو کے یاما بارز نے تورخم کے پاس گزشتہ دنوں میں پاکستانی حملوں میں تباہ ہونے والی ایک مارکیٹ کا دورہ کیا۔ فقط یو اس وقت بھی دھماکے سنائی دے رہے ہیں۔ اس مارکیٹ کو جلے ہوئے تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا ہے، مگر بعض جگہوں سے اب تک دھواں اٹھ رہا ہے۔ یہاں پر 150 سے زیادہ دکانیں تھیں۔ 300 ملین افغانی یا 48 لاکھ ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے۔ یہاں کے دکاندار کہتے ہیں انہیں نہیں معلوم اب کیا کریں گے۔ انہوں نے جو سرمایہ یہاں لگایا تھا سب راکھ ہو گیا ہے۔ یہ دکاندار کہہ رہے ہیں پوری زندگی برباد ہو گئی ہے، سب کچھ یہی تو تھا، یہاں کر بس رونا آتا ہے کہ یہ سب کیا ہوا۔ صورتحال اب بھی بہت سنگین دکھائی دیتی ہے۔ اس وقت جب ہم یہاں پر یہ رپورٹ بنا رہے ہیں، آس پاس دھماکے سنائی دے رہے ہیں۔ حالات بہت مایوس کن ہیں۔ یہ مارکیٹ راکھ کے ڈھیر سے دوبارہ ابھر سکے گی کوئی نہیں جانتا۔ اور ہماری ٹیم تورخم بارڈر کے قریب ایک گاؤں میں بھی گئی جہاں کے رہنے والے پاکستانی گولہ باری کی وجہ سے نقل مکانی کر گئے ہیں۔ ڈیورنڈ لائن سے قریباً 1 کلومیٹر دور ایک شنواری گاؤں۔ ہم سپیر کے 2 بجے یہاں پہنچے۔ یہاں سے تمام لوگ جا چکے ہیں، اس ڈر سے کہ کہیں اس گاؤں پر ان چیک پوسٹوں سے گولہ باری نہ ہو جائے۔ گاؤں میں صرف 7 لوگ رہ گئے ہیں، اس لیے نہیں کہ انہیں کوئی ڈر نہیں، بلکہ وہ اپنے اور رشتہ داروں کے سامان اور مویشیوں کی حفاظت کے لیے یہاں رکے ہوئے ہیں۔ اپنے لیے خود ہی کھانا بناتے ہیں اور جانوروں کو چارہ ڈالتے ہیں، اور سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی ان پہاڑیوں میں بنے غاروں کا رخ کرتے ہیں۔ اب یہی ان کے بیٹھنے سونے کی جگہ ہے۔ ان لوگوں کے لیے یہاں ہر رات جان کی بازی لگانے جیسا ہے، مگر یہاں سے جانے کو ان کا دل نہیں مانتا کہ وہ اس جگہ کو اپنا گھر سمجھتے ہیں۔ اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں دیگر اہم عالمی خبروں پر۔ امریکہ نے ایران کے ساتھ جاری کشیدگی کے معاشی اثرات کو کم کرنے کی کوشش میں روسی تیل پر عائد پابندیوں میں نرمی کی ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق یہ اقدام مختصر مدت کے لیے ہے، جس کے تحت مختلف ممالک کو روس کا پیٹرولیم خریدنے کی اجازت ہے۔ وہ ایسا 11 اپریل تک کر سکتے ہیں، لیکن یہ اجازت صرف ان تیل کے ذخائر پر لاگو ہوتی ہے جو پہلے ہی روانہ ہو چکے ہیں۔ امریکی ریاست مشیگن میں ایک یہودی عبادت گاہ پر حملے کرنے والے کی شناخت 41 سالہ ایمن محمد غزالی کے طور پر ہوئی ہے۔ لبنان سے تعلق رکھنے والے غزالی نے ٹرک کو عمارت میں گھسا دیا تھا۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے انہیں موقع پر ہی ہلاک کر دیا۔ واقعے کی تحقیقات ابھی جاری ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کی وجہ سے دنیا بھر میں کھاد کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، کیونکہ کھاد کی تیاری کے لیے ضروری اجزاء میں خلل پیدا ہو گیا ہے۔ یوریا کی پیداوار والی بڑی کمپنیوں میں سے ایک قطر انرجی ہے، جس نے اپنی تنصیبات پر حملوں کی وجہ سے پیداوار روک دی ہے۔ کھاد کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے خوراک مہنگی ہو سکتی ہے۔ تفصیلات سنیے رفاقت علی سے۔ کھاد سال کے اس وقت اس کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ شمالی کرۂ ارض میں کسان زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں، اور جنوبی کرۂ ارض میں سردیوں کی فصلوں کی تیاری کا وقت قریب آ رہا ہے، لیکن اب اس کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ پچھلی گرمیوں میں جب کھاد کی منڈی کھلی تھی تو ہم یوریا تقریباً 300 پاؤنڈ فی ٹن خرید رہے تھے۔ اب اگر کوئی بیچنے پر تیار ہو تو یوریا کی قیمت 500 پاؤنڈ فی ٹن سے بھی تجاوز کر چکی ہے، یعنی 200 پاؤنڈ فی ٹن اضافہ ہو گیا ہے۔
دنیا بھر کے بہت سے کاشتکاروں کو بھی اس صورتحال کا سامنا ہے۔ امریکہ میں صرف ایک ہفتے میں یوریا کھاد کی قیمت میں 21% اضافہ ہو چکا ہے۔ اب نائے ہرمز ایک اہم سمندری راستہ ہے جو ایران کے قریب واقع ہے۔ دنیا کی تقریباً 1/3 کھاد اسی راستے سے گزرتی ہے۔ جنگ کی وجہ سے یہاں جہازوں کی آمد و رفت متاثر ہوئی ہے، جس سے کھاد کی قلت کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ مسئلہ صرف تیار کھاد تک محدود نہیں، کھاد بنانے کے لیے استعمال ہونے والے خام مال کی سپلائی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ یوریا کے اہم جز نیچرل گیس کو پیدا کرنے والا خطہ ہے۔ گیس برآمد کرنے والی دنیا کی بڑی کمپنی قطر انرجی نے اپنی تنصیبات پر حملوں کے بعد یوریا کی پیداوار روک دی ہے۔ اس کے ساتھ اگر فیول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو بھی شامل کر لیں تو کسانوں کو مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں۔ What I decide to do next year. اگلے سال میں کیا کروں گا، اس کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ اناج کی قیمت اور ہماری بڑی لاگت یعنی کھاد اور فیول کی قیمت میں کتنا فرق ہے۔ اگر اناج کی قیمت نہیں بڑھی اور یہ فرق کم نہیں ہوا تو مجھے سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا کہ کیا میں اگلی فصل اگاؤں بھی یا نہیں۔ اگر کھاد کم استعمال کی گئی تو پیداوار کم ہو سکتی ہے، یا کسان ایسی فصلوں کی طرف راغب ہو سکتے ہیں جنہیں کم کھاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے خوراک کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں اور بعض جگہوں پر خوراک کی کمی بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ کسان فصل کاٹنے سے کئی مہینے پہلے کھاد خریدتے ہیں، اس لیے کھاد کی زیادہ قیمتوں کا اثر ظاہر ہونے میں 6 مہینے سے 1 سال تک لگ سکتا ہے۔ سب سے پہلے اس کا اثر ایسی غذاؤں پر نظر آ سکتا ہے جو زیادہ کھاد استعمال کرنے والی فصلوں سے بنتی ہیں، جیسے روٹی، گوشت، سیریل اور ڈیری کی مصنوعات۔ اگر یہ تنازع جاری رہا اور قیمتیں زیادہ رہیں تو سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقے ممکنہ طور پر جنوبی ایشیا، سب سہارن افریقہ اور لاطینی امریکہ کے کچھ حصے ہو سکتے ہیں۔ مالیاتی تبدیلی اور یوکرین کی جنگ کے جاری اثرات کے ساتھ کھاد کی بڑھتی ہوئی قیمتیں عالمی معیشت کے لیے ایک اور خطرہ بن رہی ہیں۔ آج بس اتنا ہی۔ غزن فہد کو اجازت دیں، پیر کو پھر ملاقات ہوگی۔